کہ پیری مریدی کا نظام سمجھنے سمجھانے کا نظام نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کا نظام ہے۔ یہ میرے مولا کی امانت ہے، فرمایا مولا علی علیہ السلام کی امانت ہے۔ یہ فرمایا کہ پیری مریدی کا جو خانقاہ محمدیہ اجمیری یونیورسٹی کا نظام ہے، یہ حقیقی جو نظام ہوتا ہے سمجھنے سمجھانے کا نظام نہیں ہے۔ جب تک سمجھنے اور سمجھانے کے اندر میں رہے گا، اس کے لیے مسائل رہیں گے، یہ محسوس کرنے کا نظام ہے، محسوس کرنے کا نظام ہے۔ محسوس کرنا سیکھو، محسوس احساسیت تمہاری آگے بڑھتی چلی جائے۔ سووں میل دور بھی اگر پیر بیٹھا ہوا ہو اس کے کمرے میں، لیکن محسوسیات کا رشتہ تم ایسا قائم کرو کہ منشا پیر کیا ہے تم کو کروٹ لینے میں اپنے پلنگ کے اوپر محسوس ہو جائے کہ میرے پیر کی منشا اس وقت میں یہ ہے، اور یہ دولتیں مل رہی ہے میرے مریدوں کو، میرے خلیفاؤں کو۔ کن کو مل رہی ہے؟ کن کو مل رہی ہے؟ اس نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کا نظام مت سمجھو۔ ہم سمجھنے اور سمجھانے کا نظام نہیں ہے، وہ ایک حد تک ہے، ایک حد تک ہے۔ جتنا زبان کا کام ہے بولنے کا، اور جتنا کان کا کام ہے سننے کا، سمجھنے اور سمجھانے کا صرف 2 پارٹ کا کام ہے، باقی 98 پارٹ محسوس کرنے کا نظام ہے۔ کیا ہے؟ محسوس کرنے کا نظام۔ اور وہاں پر جو خطرات آئے وہ خطرات بولا کرو اپنے پیر کو۔ میرے سامنے بعض بچے یہ محسوسیات کے نظام کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے خیمے میں یہ فیصلہ کر لے نہیں میں بھی راجن شاہ ولی کے پاس ہوں گیا مگر مجھے ایسا ایسا محسوس ہوا، تو کہاں حضرت میرے اوپر الزام لگاتے کہ میں گمراہ ہوں گی یا خالی ایکسپوزنگ ہو جاتی، کیا ڈر کے بیٹھ گیا ہو گیا، محسوسات کا دروازہ بند ہو جاتا اس کے لیے۔ محسوسات جب ہوتی ہے تو وہ نوازشوں کا دروازہ ہے، سنبھالنے والا پیر موجود ہے، تجھے فکر کی بات کیا ہے؟ بات موجود ہو تو بڑی پھرتی کے ساتھ میں بچہ بھاگنے کی کوشش کرے گا نا، کیونکہ سنبھالنے والا ہے، خطرہ سے بچانے والا ہے۔ جب یتیم ہو گیا تو جب پریشان ہو کر فائدہ کیا؟ محسوسات اس نظام کے اندر میں ہوگی، محسوسات ہونا شروع ہوں گے، اس کے بعد میں پھر مبشرات شروع ہوں گے، مبشرات کے بعد میں ایقان اور عقیدے کی دولت ملے گی۔ حق یہی ہے، ساری دنیا کہے کہ غلط ہے، یہ کہے گا کہ نہیں جان دے دوں گا لیکن غلط نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حق ہے۔ ایقان اور عقیدے کی دولت مل جائے گی۔ یہ دولت تیسرے اسٹیج پر ملتی ہے، کھیلو تماشا ہے یہ نظام، خالی تھوڑا سا پوچھ کر دو، بول دو، قدم بوسی کر دو، ادھر ادھر ہلو جھلو جھلاؤ، یہ نظام نہیں ہے۔ یہاں پر تو عقیدوں کا نظام ہے، اور یہ عقیدوں کا نظام جو بنتا ہے نا، محسوسات شروع ہوتی ہے، محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ محسوسات کے اندر میں تصدیق کے لیے آپ انجانے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی خوشبو آ گئی، کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ گیا، یہ تو جھونکے اور خوشبوئیں تو رہتی ہے یہاں پر، لیکن محسوس اب ہوا ہے آپ کو، محسوسات، ارے نہیں غلطی چھوٹی وہ چھوٹی، تو شک کر رہا ہے تو محسوسات کا دروازہ تیرے لیے بند ہو جاتا ہے۔ محسوسات کا دروازہ ہی بند ہوا تو پھر مبشرات کا دروازہ کہاں کھلے گا؟ مبشرات کا کھلا ہوا، وہاں پر شک پڑ گیا کہ میرے کو بھی غریب نواز نظر آ سکتے، میں اتنا بڑا بن گیا کہ اپنی ذات پر لیا، بس مبشرات کا دروازہ بھی بند کرے گی، راجن شاہ ولی کا دروازہ بھی بند۔ پھر آگے ایقان، عقیدے کا ایقان، ہاؤ ہے کتابوں پڑھا ہوا ہوں، ایسا ہوتا کرتے، تکوینی نظام بھی ہے، بزرگوں کے کرامتیں بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایقان۔ پھر عقیدہ، مگر اب ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اپن غوث پاک کے مرید کیسے ہے کہ اپن وہ غریب نواز سے ان کے مرید تھے مگر اپن جیسے ہے کہ نسبت تو وہی ہے نا، وہ کنیکٹڈ ہے رے پاگل کو، وہ کنیکٹڈ ہے، وہاں سے چلا ہوا نظام ہے، کنیکٹڈ ہے تو وہی پاور یہاں پر بھی ظاہر ہوگا نا، تو وہ پاور کا کمال نہیں، کنیکشن کا پاور کمال ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھ سکا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھا وہ وہاں پر ہوتا ہوگا مگر میرے ساتھ میں کیسا ہو سکتا ہے، تو نے اپنی ذات کو دیکھ کر گمراہ ہو گیا، تو نے نسبت کا خیال نہیں کیا، تو تجھے ایقان ہی نہیں ملے گا، خالی بک بک چلے گی زبان سے۔ یہ کرامتیں، شیر پر انہوں نے سواری کیا، مردے کو انہوں نے لات مارا تو زندہ ہو گئے، کچھ مردہ ہے تو مردہ اگر لات مارتا ہے کہ زندہ ہوا تو لات مارے گا نا، زندہ ہونے کے لیے تو مر جا، مرنے سے پہلے تو وہ زندہ ہو جائے گا، زندوں کی نظروں میں زندہ شمار ہوگا، تو اس کے ہاتھوں پر زندہ بھی کروائیں گے۔ اچھا وہ کروانا کیا ضروری ہے؟ وہ ایک ہی کرامت کرو تھوڑی ہے،
1,00,000 کرامتوں کے ہر انسان کے لیے، اس کے ہر انسان کے ساتھ میں کرامتوں کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جتنے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر بندے کے ساتھ اس کا نظام الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کا فنگر پرنٹ لیتے ہیں انگوٹھے کا، تو کتنے لاکھ انسان ہیں تو ہر ایک کا الگ ہے کہ نہیں؟ خدا کا نظام ہے وہ۔ قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، ان کے کرامتوں کا رخ الگ الگ رہے گا۔ وہ جو ہو چکا انہیں کو نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کرامت کیا تھی؟ شیر پہ سواری کرے، سانپ کا لکڑی کا چمٹا مار لیے اور مردے کو زندہ کر دیے، وہ تو ان کا ہوا سو ہے۔ اس زمانے کے اندر وہ کریں گے بھی تو ارے بیٹا وہ اتفاق سے انہیں کوما میں چلے گئے، اس وجہ سے مردہ دکھ رہا تھا بولے، اس کے بعد میں پھر زندہ ہو گیا، انہوں پیر مارے بول کے زندہ ہو۔ یہ ایسی تعبیر کریں گے نا اس زمانے میں، بدعقیدت تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اب کے زمانے کے اندر وہ کرامت کہاں چلے گی؟ اس زمانے کے لوگ اچھے تھے۔ اس زمانے میں تو سائنس کا نشہ سوار ہے، اس کو قابلیت کا نشہ سوار ہے، کمپیوٹر کا نشہ سوار ہے، اور مصنوعی دل لگانے کا نشہ سوار ہے، مصنوعی دماغ دینے کا نشہ سوار ہے۔ یہ تو یہ دجالیت کے قریب کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں وہ کرامتوں کو تو ایک لمحے کے اندر میں رد کر دے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس زمانے کے اندر پھر کرامتوں کا رخ کیا ہوگا؟ اس زمانے کے اندر میں کرامتوں کا رخ یہ ہوگا کہ مردہ دلوں میں مولا علی کی محبت پیدا ہوگی، غوث و خواجہ کی عظمتیں پیدا کروائے گا، وہ نظام حق کی پہچان عطا کروائے گا۔ یہ اس زمانے کے اندر میں اولیاء کی کرامتیں ہیں، اور ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ ہے کرامت۔ اب ایقان تو نہیں، تکوینی نظام بھی ہے، اولیاء کے کرامتیں بھی ہے، وہ بھی ہے، الکرامت الاولیاء الحق، وہ عقیدہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، مگر عقیدہ اس زمانے میں ہوا، مگر اب ہوتا کہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کو عقیدے کا دروازہ ہی بند، ایقان کا دروازہ بھی بند۔ ایقان کیا ہے؟ ایقان کا مطلب یہ ہے کہ علم پر غالب ہو جائے ایقان۔ علم یہ کہہ رہا ہے، میرا دماغ، میرا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن ایقان یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے عارفین نے لکھا ہے، عارفین نے لکھا ہے کہ ایقان کی دولت کے حاصل کرنے کے لیے پیری مریدی کے اندر میں اگر میں اس وقت میں کر دوں، کہہ دوں کہ اس وقت میں بابا 18 تاریخ ہے اور دن کے 8 بج رہے ہیں، آج 18 تاریخ ہے، دن کے 8 بج رہے ہیں، اب بولے تو ماننا پڑتا، مگر اپنے کو نہیں معلوم، جان دو نا، نہیں تو پھر کان جھڑ کے لیتے اور گیا فیل ہو گیا۔ پوری دنیا کہیں کہ غلط ہے بات، دن نہیں ہے یہ رات ہے، 8 دن کے نہیں بج رہے ہیں، رات کے بج رہے ہیں، تاریخ آج 18 نہیں ہے، 17 ہے۔ پوری دنیا بھی کہے، مرید وہ ہے جو یہ کہے کہ سب غلط، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دن ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آج 18 ہے۔ یہ ہے عقیدے والا، یہ ہے بہت دور رہنا چاہیے۔ اور طریقت کی معراج عقیدے پر ہے، عقیدت پر نہیں ہے، ایقان پر نہیں ہے، عقیدے پر ہے۔ کون سا مقام، کون سا مہینہ، کون سا دن؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، نہیں جانتے، یہ بتایا تھا، یہ تھا عقیدہ۔ کیا مطلب؟ یوم عرفہ ہے، میرے آقا نے عرفہ کا تو عرفہ ہے، ورنہ عرفہ بدل جاتا اگر میرے آقا کچھ کہتے۔ مینا کا میدان ہے، میدان عرفات ہے، اگر میرے آقا عرفات کا میدان نہ کہے، کچھ ہے تو وہ ہو جاتا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ؟ اس کے لیے اپنی صلاحیت کو اور اپنے ایقان کو نہیں الاپا، بلکہ کہا جو آپ کہیں وہ ہے، اور عقیدے سے کہا نا، عقیدے کے اوپر حقیقت ملتی ہے، ایقان پر نہیں ملتی تو علم پر کہاں ملے گی؟ کتابوں کے یا مولویوں کے بیانوں پہ یا پیروں کی تقریروں کو کانوں میں رکھ کر سننے سے؟ جن کو جو چیز حاصل نہیں ہے میرے بچوں، ان کے لیے تو سہارا ہے کہ کم از کم لگے رہیں گے، لیکن جب تم کو 3 وقت کا کھانا یہاں پر خانقاہ محمدی میں تمہاری ماں اور تمہارا باپ تیار کر کے تم کو کھلا رہا ہے، میرے غریب نواز اپنی چوکھٹ سے راس دے رہے ہو، اس کی ناقدری کرتے ہوئے تم ادھر ادھر بھیک مانگنے کے لیے چلے جاؤ، کیا ہوگا پھر؟ نہ شکر و ناقدروں کے اندر میں شامل ہو گیا نہیں۔
جب دیا جا رہا ہے سب کچھ تو پھر کسی اور چیز کی، کسی اور طرف دیکھنے کی، کسی اور سے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی کھا رہا ہے تو اس کو گھٹا نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ اٹھ کر آؤ اور قدر کے ساتھ میں آؤ. تمہارے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے سارا نظام ہے، تمہاری روحانیت کی ترقیوں کے لیے سارے انتظامات یہاں پر ہے. کسی چیز کے لیے تم کو کسی کتاب کا حوالہ ہم نہیں دیتے، اور کسی اور بات کے لیے کہیں اور تم کو ہم نہیں بھیجتے، بلکہ یہاں پر تمہارے آقاؤں کا کرم اور انعام کا معاملہ یہ ہے کہ کمیوں ہی کمیوں کے اوپر وہ نواز رہے ہیں نا. میں اپنے کو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کمال کا میں حقدار ہوں خدا کی قسم، تو پھر تمہارا کہنا تو کفر ہو جائے گا. کفر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کمیوں کے اوپر جب نوازا جا رہا ہے تو کمالوں کی چکر میں پڑ کر کیوں آتے ہو نظروں کے سامنے ٹھوکر کھانے کے لیے؟ نوازنے کے لیے دنیا کے اولیاء تیار ہیں، لیکن صرف فرمایا کہ سچی نیت کے ساتھ میں انگلی کا پوروا تو دینے کے لیے تیار ہو جائے. اگر پوروا بھی دے دے تو پورے دنیا کے اولیاء اس کو اٹھا کر مقامات پر پہنچانے کے لیے تیار ہیں خانقاہ محمدی کے وابستگان کے لیے. اب یہ پوروا دینے کے بجائے اپنے ہی کو بچا رہا ہے، تو سیدھا ثبوت یہ ہے کہ تم نے اعتمادی نہیں کیا. اور جب ان آقاؤں کی طرف سے اس کے لیے نظام کھلے، ہر مرید پر نظام کھلے ہیں، کوئی ایک مرید ایسا نہیں ہے، کوئی ایک مریدہ ایسی نہیں ہے. آج اعلان کرتا ہوں میں، ہر ایک پر میرے آقاؤں نے نظام کو کھولا ہے، کوئی ایک بھی محروم نہیں ہے یہاں پر. پوری لسٹ کے اندر میں اگر کوئی کل مرید بنا تھا تو اس پر بھی میرے آقا نے اتمام حجت فرما دیا، اس پر بھی نظام کو کھولا ہے. کون سا؟ محسوسیات کا، احساس کا، پھر مبشرات کا، یا پھر اولیاء کی زبانی یا بشارتوں کے اندر میں. ان چیزوں سے گزر کر سنبھل کر رہا مریدی بن کر رہا، کوئی اور خواہش اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اس کو ایقان کی دولت عطا کی جائے گی. ایقان کی دولت کے اوپر تو خوب صحت مند ہو، پورے دنیا کے علوم کو حاصل کرتے ہوئے سپاہی بن خانقاہ محمدی کا نمائندگی کر اس نظام کی. یہ تیرا پہلوانی پن ہے، پہلوانی پن نہیں ہے. ایقان کی دولت حاصل ہو گئی، کیا نہیں ہوا اور کیا چاہتے نہیں. ایقان پر بھی منزل نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے بزرگوں کا وہ قول میں نے جو سنایا کہ آج کا دن 18 تاریخ کا اور 8:05 ہو رہے ہیں دن کے، تو عقیدے والا تو وہ ہوگا کہ تم سب غلط ہے. عقیدے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ دن کے 8:05 ہوئے، اور یہ آج کا دن 18 فروری کا دن ہے، اس لیے کہ میرے پیر نے کہہ دیا ہے. یہ ہے بیٹا، ابھی تو بہت دور ہے نا. تالو میں تیل ڈالنے کا نظام چل رہا ہے، چلو غنیمت ہے یہ بھی. اب اس کے اندر بھی تو پھر تالو لپ مار لے رہی، سر میں تو اٹھے گا. کیوں؟ کہ تیل بھی صحیح نہیں مل رہا ہے. فارمیلٹیز کے لیے آ رہے ہیں، رسم کی ہے اور ٹھیک ہے، قدم بوسی پہ خوش ہے، اپنے ماشاء اللہ اپنے کے ہاتھ پہ خوش ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ دل کی دولت چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ایقان پر بھی آئے اور پھر عقیدے پر پہنچے. جب عقیدے پر پہنچ گیا تو پھر اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کے لیے ان کے کرم سے نہ اجمیر دور ہوگا، نہ بغداد شریف کی نوازشیں، نہ مدینہ پاک کی چوکٹ. نوازتے ہی نوازتے چلے جائیں، بلکہ تمام اولیاء کے اندر میں اس کو سراہایا جائے گا کہ دیکھو یہ ایسا اس صدی کے اندر میں ہے. واہ میرے مولا علی کا معاملہ کہ اس 15ویں صدی کے اندر میں 15ویں صدی کے اندر میں اولیاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسا. اولیاء بھی رشک کرتے ہیں اس پر، اولیاء بھی رشک کرتے ہیں. یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، مگر یہ چیز ملے گی کس کو؟ محسوسات والا محسوسات میں اٹک گیا، آگے بڑھا ہی نہیں تو مبشرات کا بھی راستہ نہیں کھلے گا. میں کہا اس قابل میں مبشرات نظر آیا تو خود اپنی طرف سے دروازہ بند کر دیا. پھر اس کا محسوسات بھی نہیں، مبشرات بھی نہیں، پھر قلب کا انشراح، القاء اور الہام.
اس کو بھی دروازہ بند کر دیا. میرے پاس ہو سکتا ویسا ویسا ہو سکتا. میں تو فجر کی نماز 4-8 دن نہیں پڑھتا ہوں کہ 8 بجے 9 بجے پڑھ لیتا ہوں. تہجد بھی نہیں ہوتی ویسے ویسا اپنے پر جا رہا ہے. نہیں پڑھنا تو ضرور ہے مگر نہ ہوئی ہو تو ندامت تو ہونی چاہیے. عادت نہیں بنانا چاہیے نا. بری ہے نا عادت. جو دیر سے نماز پڑھنے کی عادت بنا لے وہ آسمانی نظام کے اندر برکوت کے نام سے پکارا جاتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. وہ کوئی الگ چیز ہے. تو القاء اور الہام کے دروازے بھی نہیں تو ایقان پر وہ پہنچ نہیں پائے گا. تم لوگ بھروسہ کرو کچھ بھی اچھی بری بات. ہم کو تو 1 مہینہ میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہاں تم لوگ عقل نہیں ہے. وہ تم لوگ کا جاہل ہے. اتر لوگ ایقان میں بھی فیل ہو گیا. پھر عقیدت تک کو پہنچنے کا مانتے بھی. عقیدے تک جب نہیں پہنچے گا تو اس کو منزلیں بھی ملنے کا سوال ہے. کیوں کہ حق کے نظاموں میں جو نوازشیں ہوتی ہے حق کے نظاموں میں ہر زمانے میں جو نوازشیں ہوتی ہے وہ عقیدے والوں کو ہوتی ہے. ایک ہوتی عقیدے والوں کو. عقیدت والوں کو بھی نہیں. القاء اور الہام والوں کو بھی نہیں. محسوسات والوں کو بھی نہیں. اس زمانے کے اندر میرے غریب نواز کا کرم یہ ہے کہ کوئی مرید کو محروم نہیں رکھا. راستے ہر ایک کے کھلے ہوئے ہیں. لیکن میرے آقاؤں پر یہ مت سمجھو کہ فلاں کو نواز دیا اور ہم کو تو پیچھے رکھ دیے. میرے غوث و خواجہ ابھی تو اجمیر کو اتنی مرتبہ گئے پر ہم کو بھی کیا ملا کیا دیے. یہ مت کہو میرے آقاؤں کے اوپر میں برداشت نہیں کروں گا. گردن کاٹ دوں گا تمہاری. نوازا ہر ایک کو ہے لیکن تم نے اپنے ٹائم میں دروازے کو بند کر لیا. تم نے اور اس کی ساری رپورٹ ہمارے پاس میں رہتی ہے کہ کس وقت میں کس سوچ کی وجہ سے میرے آقاؤں کی نوازشوں کے اوپر تم نے غلط سوچ کر اپنے کو نااہل سمجھ کر اپنے کو سامنے لا کر اپنے کو محروم کیا ہے. خود کو نکال لیا ہے اور الزام میرے آقاؤں پر لگائے. میرے آقاؤں نے غریب نواز سے خدا کی قسم 800 سالہ تاریخ کے اندر میں نوازشوں کے لیے اتنا وسیع دروازہ ابھی تک نہیں کیا جتنا غریب نواز نے اس خانقاہ کے لیے. میرے غریب نواز نے اپنے دروازے نوازشوں کو کھول دیا ہے. کھلائے کہ نہیں؟ کھلا کر بتا کر دکھا کر سب کچھ کھولا کہ نہیں؟ یہ اتفاق یہ لائٹ لے لو گی. وہاں بھی لائٹ لے رہا تو فائٹ کھانے کے قابل ہے نہیں ہو گیا ہوں گا. اتفاق سے ہو گیا. لائٹ لے لیا. لائٹ لیا نہیں بلکہ تجھے سند دے دی گئی کہ تجھ کو لائٹ لے لیا گیا. ورنہ ایقان تجھے عطا کیا جاتا اس کے تذکرے کرتا اور اس کے اوپر اپنے ایقان کو ظاہر کرتا کہ نہیں ہمارے نظام کی طرح ہم نے تو یہ دیکھا ہے. یہ نوازش اپنی نظروں سے دیکھا اپنے محسوس کیا. زبان سے حرف غلط کی طرح بھی کبھی نہیں نکالتا اور نکلتا. تو مکار ہے جو حق کو چھپانے والا ہے. تجھے ڈر ہے ابھی نظام کے معاملات کے اندر میں تو اپنے کو سامنے کرتا ہے. نظام کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے تیری زبان نظام کے بارے میں آگے نہیں بڑھتی. شرمتا ہے, ڈرتا ہے, خائف ہے, خوف کھاتا ہے. تجھے شک ہے, تو خود متشکی ہے, تو خود اس نظام کے اندر بھی منافق ہے. اس لیے نوازشیں تو آقاؤں کی طرف سے ہو رہی ہے لیکن اپنی بدنصیبی ہے کہ خود اپنے یہ دروازہ بند کر لے رہا ہے. اب پھر رو پیر کے اوپر رو, گرانے پیر پر رو. تیرا رونا تیری قسمت کا رونا ہے, کیا کریں. اس لیے میرے بچوں جو دروازے جن کے لیے کھلے ہیں ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں لیکن لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نعمتیں اگر عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے تو اس کا شکر ادا کرو. اس کا شکر یہ ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خدا اگر انعام عطا کرے تو اس کو ظاہر کرو. تم خانقاہ کے نسبتوں کی نوازشوں کو ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے بیوی بچوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں, اپنے پیر بھائیوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں, عقدے کھولنے کو تو تیار ہے اور بھی یہ واٹس ایپ کی مجلسیں سنو بول کے بولنے کو تو تیار ہے, یا کچھ اور مولانا کا بیان سنو بول کے تو فلاں تفسیر کا حوالہ دینے کو تو تیار ہے. لیکن کیا نظام کو تمہارے سامنے تمہارے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی؟ تمہارے لیے تو تمہارا نظام خود اتنا تمہارے لیے ایقان کا سبب تمہارے لیے بنا دیا گیا ہے کہ اگر بدعقیدہ اور نظام کا مخالف بھی ہوگا تو اس کو اقرار کیے بغیر نہیں رہے گا. نہ
ارے جو پیسے لے کر جو قوالی کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں وہ اقرار کر کر جاتے ہیں کہ یہاں کے نظام میں تو کچھ اور ہم کو نظر آتا، اور مرید اور خلیفہ کبھی اپنی زبان سے اس کو ظاہر کرنے کو تیار نہیں۔ چیلنج کرو دنیا کو، اگر کچھ حق دیکھنا ہو تو آؤ ہمارے خانقاہ محمدی کو، آؤ ہمارے نظام کے اندر میں، لیکن تم ایسے بزدل ہو کہ اس اجاگری کے ساتھ میں کسی کو دعوت دینے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کو کیا دیں گے، اپنوں کو خود کو دینے کو تیار نہیں، شرما رہے ہیں۔ اس شرمانی کی وجہ کہ تمہاری منافقت ہے، ورنہ ظاہر کرو تم کتابیں کہاں بتا رہے ہو، اور تم کو کہاں اولیاء کے واقعہ سنانے کے لیے ہم کہہ رہے ہو، بلکہ اس وقت میں تو میرے غریب نواز کی کرامت کرو خانقاہ محمدی کا نہیں ہے۔ چیلنج کرو دنیا کو کہ کوئی ایک ایسا نظام ایسا بتا دو کہ جہاں پر عمر بھر کھاتے رہو ایک نوالا کسی کو نہ کھلائے، اس کے باوجود کوئی کھلانے کا مطالبہ نہیں کرے گا، پھر کیا چندہ لوگوں سے پیسے؟ بالکل نہیں، کوئی تقاضا آج تک نہیں ہوا، ہم قسم کھاتے کہ ہم کو بھی نہیں کہا گیا۔ تو کرامت نہیں ہے غریب نواز کی، پر بولنے کو تیار نہیں نا، تمہارے منہ کو لکھوا مار دیتا ہے، بگ بگ بعد میں کرتے ہو، خالی سننے کے واسطے بڑے کان اچکا اچکا کر سنتے ہو، لیکن بولنے کے لیے منافقت ہے یہ تمہاری۔ تم ظاہر کرو عوام کے سامنے، آ کر دیکھو خانقاہ کو، وہاں کے نظام کو، ایسے بھی نہیں ہلا سکتے، بول بھی نہیں سکتے، تو تم تو حق کو چھپانے والے ظالموں میں شامل ہو رہے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کیوں؟ ابھی تم خود مطمئن نہیں ہے، اس میں تم کو خود شک ہے نا۔ میرے آقاؤں نے اتنی نوازشیں کی ہے اس نظام کے ساتھ میں ایک ایک مرید کے اوپر، لیکن اس کو ظاہر کرنے کی تیار نہیں۔ پوانگ دہر دنیا کے ہر انسان کو دعوت دو کہ غوث و خواجہ کا نظام کیا ہوتا ہے، تم کو 800 برس پہلے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس خانقاہ میں آ کر دیکھ لو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا سمجھیں گے کہ کہیں پر دنیا میں بغیر پیسوں بغیر چندے کے نظام نہیں چلتا ہے، اور کتنے رخ نہیں ہیں، سوچو تو ہزاروں رخ، مگر سوچنے کو نہیں، وہ تو ڈیلیٹ کرنے کو ہے نا، اپنے کئی ٹینشن نہ کوئی، وہ تو ڈیلیٹ کر دو، سب ڈیلیٹ کر دے کے بتاؤ کیا نہیں، وہ فلاں کتاب میں فلاں واقعہ فلاں بزرگ کا فلاں بزرگ کا، انہیں وہ لکھو زمانے کے بزرگ تھے، ان کے ساتھ کیا آپ کہاں کدھر ہوگا؟ اس زمانے میں تو اس نظام کو انسانوں کے سامنے پیش کرو۔ کوئی پریشان حال اگر تمہارے سامنے کوئی، تو کہو اس کو کہ خانقاہ محمدی کے بازو جا کر بیٹھو، اور بیٹھ کر آدھا گھنٹہ روزانہ وہاں پر بیٹھ کر دعا کیا کر کے جاؤ، پیر کے بغیر، تمہارے بغیر، اس کو لاؤ وہاں پر چوکھٹ کے اوپر، چاہے کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے غریب نواز کی ان کرامتوں کو اپنی نظروں سے دیکھتا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہاں پر، لیکن بتانے کو بھی تو تیار نہیں ہے نا۔ اس کو آدھا گھنٹہ روزانہ بٹھایا کرو، تمہارے بغیر پیر کے سامنے ہونے کے بھی، اس کو جب اس کے مقاصد میں کامیابی ملے گی، تب میرے غریب نواز کی اس چوکھٹ کی کرامت اس کو سمجھ میں آئے گی نا۔ تم اپنوں کو نہیں دے سک رہے ہیں، نہیں بتا سک رہے ہیں، زبانیں تمہاری لکھوا مار دیتا ہے، بند ہو جاتی ہے، پیر اور جمعرات کی دعوت تم دے دیتے ہو۔ اس چوکھٹوں کی فضیلتیں جو غریب نواز نے چوکھٹ بتا کی ہے، اس کو تم اپنوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو تم خلیفہ اور تم مرید اور تم مریدہ ہوتے ہوئے نخرے اگر کرو تو جاؤ، پہنچو جہاں پہنچنا ہے، وہاں پر پہنچو، جہاں سے آئے تھے وہیں پہنچیں گے۔ اس لیے میرے بچوں ان نظاموں کی حقیقتوں کو کھولو، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے لاؤ، ہاں پہچان کرواؤ۔ نہیں وہ تمہارے پیر ہے نا، پیر کی وجہ سے نہیں، پیر نہیں ہے، فلاں جگہ خانقاہ ہے ہماری، کاغذ نگر میں ہے، لکشدی پیٹ میں ہے، منچریات کے اندر میں ہے، کلیڑے کے اندر میں ہے، حیدرآباد کے اندر میں ہے، اسی نیت کے ساتھ میں تمہارے علاقے کی اس خانقاہ میں جا کر بیٹھا کرو آدھا گھنٹہ، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھیجو وہاں پر، نہیں بولے وہ پھر ٹھیک ہے وہ رہے وقت مجلس میں، اب مجلس میں بھی پکڑ جکڑ کے لے کر آیا تو بیٹا وہ مانگور کی طرح سے کاٹا مار کے نکل جاتا تھے، کچھ چکنا ہاتھوں میں۔ میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ وہ راستہ بھی اس خانقاہوں کے لیے کھل گیا ہے کہ پیر کو نہ سامنے لاؤ، جو میرے بچے ناصر کو سامنے لا دو۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کی نظر کے اندر صحیح چلنے والا میرا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کون؟ مریدچ وہ ہے جو پیر کے سامنے مردہ ہو، تو خلیفہ تو وہ ہوگا جو سڑا ہوا مردہ ہو، تازہ بھی نہیں، لوگوں نے آگے دفنانے کو منہ ناک کو منہ لگا لے کے بھاگ جانا، وہ سڑا ہوا مردہ۔ تو خلیفہ تو وہ ہے جو سڑا ہوا مردہ بن جائے، کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے، کہ ان کے قریب جائے تو یہ صرف پیر کہے گا، یہ تو پیر کو رب بول دیتا ہے، یہ پیر کو خدا، بولو مت خامخواہ کی حماقت، سڑ مت جاؤ،
لیکن خلیفہ تو وہ ہے جو بناوٹ کرے، خلیفہ بھی نہیں ہمارا معاملہ حضرت کے ساتھ میں الگ ہے، ذرا ہمارا معاملہ الگ رہتا، وہ گیا بیٹا یہ سڑا ہوا مردہ نہیں بنا، ابھی تو مردہ نہیں بنا تو سڑا ہوا مردہ کا بنے گا؟ سڑا ہوا مردہ تو وہ ہوگا جو مردہ بنا، اس کو تو گاڑنے کی فکر کریں گے، لوگ نزدیک آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ چلو مر گیا بھائی، یتیم یسیر کا ہے، مسلمان ہی دکھ رہا، چلو گاڑو اس کو کیسا بھی لاؤ۔ اور سڑا ہوا مردہ، خلیفہ تو سڑا ہوا مردہ ہونا کہ اس کو بد عقیدوں کو تو سڑا محسوس ہونا کہ یہ تو پیر پرست سے پکا، پیر ہی کو سب کچھ مانتا ہے، ان بد عقیدوں کو تو ناک بند کر کے بھاگنا، وہ ہے سڑا ہوا مردہ، اس کو تو کچھ نہیں۔ خلیفہ تو وہ ہے کہ جس کو سب کچھ اپنا پیر نظر آئے، وہ ہے سڑا ہوا مردہ۔ نہیں ذرا پھر چار کھاندے بھی ملنا نہ، ان کے اچھائی میں میں جاتا ہوں، ان کی برائی میں میں جاتا ہوں، میری برائی میں انہوں آتا، ارے انہیں سڑا چ نہیں، ابھی تو مردہ چ نہیں بنا، بھی خلیفہ کا بنا۔ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی کروٹوں کے اندر میں اس کو اپنا پیر نظر آتا ہے، وہ تو اتنا کہ دنیا کو نا امید کر دیتا ہے کہ نہیں ان کے پاس میں بس ان کی، اب انہیں چودے کھولنے کی، انہیں تقریر سن کے حضرت یہ بات بولے تھے، حضرت وہ بات بولے تھے، حضرت بابا تیرے منہ دھونے کو تجھے صابن دیے ہاتھ میں، اب وہ صابن لے کے پوری دنیا کو تو دھلا رہا ہے، سب چمک رہے، اور تو بیٹا وہی بدصورت سڑی صورت۔ حضرت جو تعلیمات دے رہے ہیں وہ خلیفہ کے واسطے اس کو اپنا منہ دھونے کے لیے، وہ صابن تو میرے دینے کا مقصد میرے بچے تو اپنا منہ دھو، میرے تعلیمات تو تیرے لیے ہے۔ اب خلیفہ دوسرے مریدوں کو ڈھوس دے رہا ہے، دوسرے خلیفہ کو ڈھوس دے رہا ہے، حضرت یہ بولے تو کیا ہے، خود کا منہ تو سڑا ہوا رکھ رہا ہے اور دوسرے کا منہ دھلا رہا ہے، میک اپ کر رہا ہے، پاگل پر نہیں ہے وہ۔ میری تعلیمات تو ہر مرید کو میری طرف سے اس کا منہ دھونے کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے۔ اس لیے میرے بچوں، اولیاء کی بارگاہوں کے اندر میں جاؤ تو وہاں سے وہ سرد دے کر بھیجتے ہیں ایمان کی۔ عرس کا موقع ہے، بھیجو اپنے خاندانوں کو، دن میں بھیجو رات میں بھیجو، کوئی محروم رہنے نہ پائے، محروم رہنے نہ پائے۔ ان لوگوں کے بولنے سے خائف مت ہو، بیگم کے پیر پکڑو، اولاد کے پیر پکڑو، سالے کے پیر پکڑو، رشتہ داروں کے پیر پکڑو، کم از کم اپنی زبانوں سے بولو کہ میں تمہارا ہوں۔ ایک مرتبہ ضرور جا کے ان دنوں کے اندر میں، اگر وہ وقت ہوگا، عرس کے موقع پر ان کی نوازشیں عروج پر ہوتی ہیں، آنے والے سائل کو ان کی جھولیاں بھرتے رہتے ہیں، وہ لمحوں کے اندر میں وہ مدینہ پاک تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے یہ۔ اس لیے اتنا تو کرو کہ کوئی مسلمان ملے تو راجن شاودی کا عرس ہے بابا، ایک بار تو ضرور جا کے چھوٹے منہ وہ بھی بولنا نہیں ہوتا، میرا میں چل جاتا نا، چادر لے لے کے چشمہ رومال اوڑھ لے کے آٹو میں بیٹھ کے میں چل جا رہا ہوں، جا کے کئی کو غرض فرض کر گیا، ان کی محبت کا چراغ جلانے کے لیے کہاں کیا کام۔ بھیج اپنے خاندان والوں کو، کر فون ان کو، بلا رشتہ داروں کو کہ ہمارے مخدوم خواجہ، ہمارے مخدوم حضرت راجن شاودی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، عرس کے موقع پر نوازشیں ان کی طرف سے ہوتی ہے، سندیں ادا کی جاتی ہے ایمان کی اور حق کی، آؤ بھیک مانگ لو، سخی کا در کھلا ہوا ہے۔ اولیاء سے ساری انسانیت کو جوڑو، ان کے بولنے کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول بول کر چیخ چیخ کر محروم رہیں گے، تم کر کر کے نوازشوں کے دروازے اوپر کے لیے کھلاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے گا، حق لا الہ